بڑے عالم ہوتے تھے اور اپنے دور کے مصلح ہوتے تھے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معیار صرف یہی نہیں بلکہ صلاح الدین ایوبی کے فوج کا چیف ایڈوائزر، سنو میری طرف توجہ دو، چیف ایڈوائزر جو تھے وہ ابن قدامہ موفق الدین، علامہ موفق الدین ابن قدامہ تھے، ابن قدامہ تھے جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جنہوں نے عمر کے آخری حصے میں 1 سال تعلیم حاصل کی، سبق لیا، مرید ہوئے اور غوث پاک کے خلیفہ بنے۔ کی کوئی گنجائش نہیں کہ ہم خواجہ بابا کے مرید ہیں، سلسلہ سے مرید ہے چشتیہ، تو قادری بزرگ کو کیوں مانے؟ یہ جاہل تو کر سکتا ہے، پڑھا لکھا نہیں کرے گا۔ مان، اگر راضی برضا نہیں مانتا تو مجبوراً تو ماننا ہی پڑے گا، مجبوراً تمہیں ماننا ہوگا۔ پتا چلا کہ قرآن نے مطلق اعلان کیا، سلسلے کا ڈیوائیڈ نہیں کیا، سلسلے کو مختص نہیں کیا کہ خواجہ اجمیر کے ماننے والے ولی ہوں گے، سلسلہ قادریہ کے بزرگان دین ولی نہیں ہوں گے، سلسلہ سہروردھ کے بزرگان دین ولی نہیں ہوں گے، سلسلہ نقشبند کے بزرگان دین ولی نہیں ہوں گے۔ نہیں، جو تقوی شعار ہے، لیسا، قرآن نے کہا جو تقوی شعار ہے، جو متقی پرہیزگار ہے، کامل ایمان والا ہے، اہل علم ہے، یقیناً وہ اللہ کا ولی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس پر ہمارا اور آپ کا ایمان۔ انہی تمام اولیاء اللہ میں، اولو العزم اولیاء کرام میں ایک نام آتا ہے بڑے پیر دستگیر غوث اعظم جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ پیدا ہوئے بغداد میں۔ کہاں پیدا ہوئے بھائی بولو؟ بغداد میں پیدا ہوئے، لیکن ابھی کم عمری تھی کہ والد کا سایہ سر سے جاتا۔ 17 سال کی عمر میں 18ویں میں قدم رکھا، والدہ نے بغداد، چونکہ اس زمانے میں بہت شہرِ آفاق کا حامل تھا، تعلیم و تعلم کے معاملے میں، تربیت و تعلیم کے معاملے میں وہ گہوارۂ علم و ہنر مانا جاتا تھا۔ اس لیے آپ کی والدہ نے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 18 سال کی عمر میں بغداد شریف بھیج دیا۔ سبحان اللہ۔ اب ذرا سا سچویشن ملاحظہ کیا، اس وقت کا ماحول کیا تھا؟ حجت الاسلام غزالی دورہ، امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کا دور تھا۔ اتنے دور تک امام غزالی رہے اور مسلمانوں کے حالات ایسے ابتر تھے کہ خانہ جنگی تھی۔ اے وکیل صاحب ادھر توجہ سے سنو، پڑھے لکھے لوگوں سے کہوں گا میری بات کو بہت غور سے سنو، دماغ میں رکھ لو اور لوگوں تک پہنچاؤ۔ اس وقت ماحول بغداد کا کیا تھا؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے خون کا پیاسا تھا۔ بنو عباسیہ کا دور، کیونکہ بنو امیہ 232 ہجری 132 ہجری میں بنو امیہ کا خاتمہ ہو چکا تھا، اور 133 ہجری میں عباسی خلفاء نے اقتدار سنبھال لی تھی۔ لگ بھگ 350 سال عباسی خلافت کا چل رہا تھا۔ ایسے پرخطر ماحول میں جبکہ صلیبیوں کا حملہ تھا، عیسائیوں کا الگ حملہ تھا، کچھ یہودی مت لوگ بھی
اسلام اور اہل اسلام پر یرغار کر رہے تھے، کچھ اپنے آپ کو باطنی کہلانے والے فرقہ جو مسلمانوں میں فرقے تھے اپنے آپ کو کہتے تھے ہم باطنی لوگ ہیں، ہم باطنی لوگ ہیں، ان لوگوں کا بھی قہر تھا۔ وہ ظالم، وہ یونٹی، وہ جماعت جو صلیبیوں سے مل کر ان سے شراکت داری کر کے اہل اسلام کو نقصان پہنچا رہے تھے، اور ایک طرف فاطمی لوگوں کا قہر تھا۔ یہ سب کبھی نہیں سنا ہوگا، فاطمی کا قہر تھا، سن لو، یاد کر لو، علم ہی بڑی چیز ہے، ورنہ جبہ پائجامہ تو کوئی بھی سلا کے پہن لیتا، علم رکھ لو کام آئے گا۔ فاطمی، اور وہ دور تھا سلطان نور الدین زنگی رحمت اللہ علیہ کا، القدس کے لیے، بیت المقدس کی فتح کے لیے جو بشارت اللہ کے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاح الدین ایوبی کے مقدر میں کی تھی، وہ بشارت قریب تر تھی۔ ایسے پر آشوب ماحول میں سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغداد آنا اور حضرت ابو سعید مخزومی کی درسگاہ میں پڑھنا، کل 20 سال تک حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم حاصل کی۔ کہو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیچھے والے نہیں سن رہے میری بات کو، سن رہے ہو بھائی؟ سمجھ میں آ رہی ہے؟ کتنے سال پڑھا؟ بولو 20 سال۔ اور سچویشن کیسا تھا، ماحول کیسا تھا اس وقت؟ آج تو SIR کا اعلان ہو گیا تو ہنگامہ آرائی ہو گئی ہے کہ نہیں؟ ایک ہندوستان میں یوگی آ گیا، BJP سے مسلمان پریشان ہو گیا۔ اس وقت آج کے مسلمان ہم جیسے لوگ ٹھیک پاتے، جس وقت کے لوگ جو راسخون فی العلم کے مصداق تھے، جن کے دلوں میں ایمان نقش ہو چکا تھا، وہ سوتے تھے بھی جب بھی اسلام کے تحفظ کے لیے تلواریں اپنے ساتھ ہوتی تھی۔ بے شک ان کے پاس محلات نہیں ہوتے، انہوں نے الہ کلمت الحق کے لیے، اسلام کی آبیاری کے لیے، بیت المقدس کے تحفظ کے لیے، اسلام کی عظمت شان کے تحفظ کے لیے انہوں نے اپنے لیے بلڈنگیں نہیں بنائی، مال نہیں کمایا، قبیلوں میں رہنا پسند کیا، اپنے بچوں کو اپنے قبیلے میں پڑھایا اور تلوار چلانا سکھایا، اسلام کا مجاہد بنایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور ڈاکٹر شکیل احمد آصفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تو حضور سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم حاصل کی۔ اب مدرسہ کا کیا حال تھا معلوم؟ حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایک پرائیویٹ ادارہ تھا، چھوٹا سا مدرسہ تھا، اور اس وقت بنو عباسیہ نے نہیں بلکہ سلجوقی حکومت نے، جملے یاد کرو، حکومتوں کے نام بھی یاد کر لو، سلجوقی حکومت نے 5 مدرسے قائم کرائے سرکاری، جو کونیا میں بھی چلتا تھا مدرسہ، اور عراق سے لے کر ترکستان سے لے کر ان کئی علاقوں میں سرکاری مدرسے ہوئے تھے۔ ایک مدرسہ ایسا بھی تھا جس کے چیئرمین حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ جب سیدنا سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعلیم مکمل فرما لی، 20 سال گزرنے لگے، آپ کے استاد و پیر و مرشد اس دار فانی سے
رحلت کرنے والے تھے کہ بستر مرگ پہ آپ کے استاد، آپ کے پیر و مرشد نے بلایا، کہا بیٹا عبد القادر، میں تو اب جا رہا ہوں، اس دار فانی کو چھوڑ کر اپنے پروردگار حقیقی سے جا ملوں گا، لیکن یاد رکھو یہ درسگاہ جہاں سے تم نے علم شریعت حاصل کی، جہاں سے تم نے کئی فنون میں مہارت حاصل کی، منطق و فلسفہ حاصل کیا، فقہ کا درس حاصل کیا اور تفسیرات کا علم حاصل کیا، اس ادارے کو سنبھالنا اور میں تمہارے ذمہ کرم میں چھوڑے گا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس ادارے کو پروان چڑھایا اور ایک بہت بڑی مسجد جامع بنائی، جس میں آپ نے امامت فرمائی۔ 90 سال کی عمر بیت گئی تھی، لیکن پھر بھی غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت فرماتے تھے۔ 90 سال کی عمر میں بھی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ 13 علوم و فنون کا سبق طلبہ کو پڑھاتے تھے۔ آج تو 4 فنون آ جائیں تو انسان کو تکبر ہو جاتا ہے، وہ زمین پر پاؤں رکھنا نہیں چاہتا، سب کو پیچھے کر دیتا ہے، سب کو نیچے دکھاتا ہے، لیکن غوث پاک کی ذات بابرکات کو اے لوگو صرف باکرامت مت سمجھنا، یہ مت سمجھنا کہ صرف کشتی نکالنے والے تھے۔ ہاں یہ خوارقی عادات ہیں، اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے، جس بندے کو پسند فرماتا ہے، اس سے کرامتیں صادر ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث الورا کانفرنس، جشن غوث الورا کانفرنس، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ سبحان اللہ۔ جمعہ میں خطبہ دیتے، آج کے پیر صاحب تو نہیں، بڑے صاحب وہ کہاں جامع مسجد میں نماز پڑھانے نہ جائیں گے، ہے نہیں؟ آج کے مرید صاحب بھی بڑے مزاج والے، آج تو چھپا کے رکھا جاتا ہے تاکہ ایک مرتبہ چہرہ دیکھ لے گا تو بھیڑ ختم ہو جائے گی۔ میں نے جلسوں میں بہت سارے خطیبوں کو بھی دیکھا ہے نا، بڑا نام، بڑا شہرہ، اور خطیب صاحب آئے، جیسی پبلک نے دیکھا چہرہ اور دیکھ کر کے پھر چلتے ہوئے۔ مزاج جلسوں کا بھی یہی ہو گیا، لیکن پکڑ ہوگی تمہاری، ہوش میں رہو، یوٹیوبر لوگو تم بھی سن لو، پکڑ زبردست ہوگی تمہاری۔ تم نے ارادہ قرآن و حدیث سننے کا نہیں کیا، تم نے ارادہ بختہ کو دیکھنے کا کیا۔ یقیناً بختہ عالم اگر ہے، سنی سہول عقیدہ ہے، تو اس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، ثواب تو مل گیا، لیکن چلے گئے، کچھ حاصل نہیں ہوا۔ ہے بے شک۔ تم نے تو ارادہ کرنا تھا کہ ہم جائیں گے، علماء آئیں گے، صوفیاء آئیں گے اور حدیث و قرآن کی باتیں بتائیں گے، ہم اسے اپنے سینوں میں بسا لیں گے۔ سبحان اللہ۔ لیکن تم نے آج نہ جانے کتنے نقصانات کیے ہیں، یہ نقصانات آج نہیں، اس قوم کو بھگتنا پڑے گی 2-5 سال کے بعد۔ پچھلے 20 سال پہلے دیکھ لو، 15 سال پہلے یہی جلسہ تھا، چٹاری کا جلسہ تھا، بہت بڑے مشہور معروف نہیں لوگ آتے تھے، لیکن مجمع جو آ جاتا تھا اسی طرح بیٹھا رہتا تھا، صبح ہو جاتی تھی تب صلاۃ و سلام ہوتا تھا۔ سبحان اللہ، بے شک۔ آج تم نے جو مزاج بگاڑا ہے، اس کا تمہیں تو مزہ چکھنا ہی پڑے گا، مزہ تمہیں چکھنا پڑے گا۔ بہرحال پھر میں اسی طرف آ جاؤں۔ میں نے کیا کہا تھا، کہاں چھوڑا تھا میں نے؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مریدین کو بھی خطاب کرتے، ایک طرف درس تصوف دیتے تو مدرسے میں
شریعت کے علوم پڑھاتے تھے، 13 فنون پڑھاتے تھے درسگاہ میں. اور چھاتروں کتنا ہوتے تھے؟ چھاتروں ایک ایک کلاس میں آپ کے دور میں جو دور حدیث میں پڑھتے تھے ان کی تعداد 3000 ہوتی تھی. ہر سال 3000 باصلاحیت علماء پیدا ہوتے. کون کرتا تھا؟ کون عالم بناتا تھا؟ وہی جسے آپ غوث اعظم کہتے ہو، وہی جنہیں شیخ عبد القادر جیلانی کہتے ہو. کیوں نہیں خیال کیا تم نے کہ میرا غوث جو مردے جلانے کی اللہ کی طرف سے عطا کردہ حکمت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، وہ میرا غوث صرف مردہ نہیں جلاتا تھا بلکہ سال میں 3000 بڑے بڑے علماء بھی پیدا کرتا تھا. ہے سبحان اللہ بے شک. اور ایسے عالم اور تاریخ کے باب سے لے لو، سلطان نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی کی فوج میں جتنے لوگ ہوتے تھے وہ سب ہمارے جیسا کنور نہیں ہوتے تھے، گوار نہیں ہوتے تھے کہ صرف تلوار چلانے لگے، تلواری جانتے، قرآن پڑھنے نہیں آتا. نہیں، اس میں سے آدھا سے زیادہ لوگ غوث پاک کے چھاتروں ہوا کرتے تھے اور آدھا سے کم امام غزالی کے چھاتروں تھے جو اسلام کے لیے علم بلند کرنے والے لوگ بڑے بڑے عالم ہوتے تھے اور اپنے دور کے مصلح ہوتے تھے. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معیار صرف یہی نہیں بلکہ صلاح الدین ایوبی کے فوج کا چیف ایڈوائزر، سنو میری طرف توجہ دو، چیف ایڈوائزر جو تھے وہ ابن قدامہ موفق الدین، علامہ موفق الدین ابن قدامہ تھے. ابن قدامہ تھے جو غریب غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنہوں نے عمر کے آخری حصے میں 1 سال تعلیم حاصل کی، سبق لیا، مرید ہوئے اور غوث پاک کے خلیفہ بنے. یہ ابن قدامہ کون ہے؟ یہ ابن قدامہ وہ ہیں علامہ امام عز الدین کے استاد، علامہ امام عز الدین کے پیر و مرشد، علامہ ابن عز الدین جن کے خلیفہ، اور علامہ امام عز الدین کون؟ جن کے خلیفہ، جن کے شاگرد، جن کے مرید علامہ ابن تیمیہ. پڑھے لکھے لوگوں کا دماغ ذرا سا بھڑکے گا کہ یہ کیا بات کہہ دی آپ نے، ارے ابن تیمیہ کو تو اہل حدیث مانتے. لیکن میرے دوستو سنو، ترازو انصاف کا رکھنا، دیکھنا ابن تیمیہ کے کچھ مسائل میں اختلاف ضرور رہا ہم اہل سنت کا، وہ تنہا رہے، اپنے اس معاملے میں تنہا رہے، اکیلا رہ گئے، پڑ گئے. لیکن اخیر جو زمانہ ان کا رہا وہ حضور غوث پاک کے پوترے کے شاگرد بنے، مرید بنے. اس بات کی روشن دلیل میں دیتا ہوں علامہ ابن تیمیہ کی کتاب جس کا نام الاستقامہ ہے، آپ پڑھ لینا. الاستقامہ کے اندر درج ہے انہوں نے وصیت کی تھی کہ میں مر جاؤں تو دمشق کے قبرستان جس کو مقابر صوفیہ کہا جاتا ہے، وہاں صوفیہ اکرام کے مزارات ہوتے تھے، عالم تک کے مزارات نہیں ہوتے، صرف صوفیہ اکرام، خلفاء، پیر جس کو بولتے ہو، ان لوگوں کے مزارات ہوتے تھے. انہوں نے وصیت کی تھی اور ان کا مزار وہیں پہ بنا، یہاں تک کہ ان کے صاحبزادے کا مزار بنا. اہل حدیث کہتے ہیں ابن تیمیہ ہمارا، ہم کہتے ہیں تمہارے ہوں گے، ہمارے تو کچھ مسئلے میں ضرور اختلاف ہے، ہماری اختلاف باقی ہے. لیکن جہاں بات آئے گی مریدی کی، شاگردی کی، تو ہم بتائیں گے
کہ وہ غوث پاک کے سلسلے کے مرید تھے، غوث پاک کے پوترے کے شاگرد تھے اور غوث پاک کے پوترے کے خلیفہ۔ ہے سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضور پیر صاحب قبلہ، حضور ڈاکٹر شکیل احمد آصفی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرات گرامی، میری سوکھی ہوئی تقریر تو آپ کو پسند آئے گی نہیں، اب میں نے پہلے بھی کہہ دیا آپ کو کہ بس تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوا، گھبرانا نہیں، خطیب آ رہے ہیں۔